خدمت کریں گے، لہٰذا میں لوگوں کے حقوق دلائیں گے، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں بھی لہٰذا کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، آپ ہی کے حقوق کے لیے جنگ لڑوں گا، اور میں بھی سردار افضل جان کے شانہ بشانہ جو قرآن شریف پہ حل بتائیں گے، ہم انشاءاللہ ان کے یہ جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو بھاری اکثریت سے جتوائیں، ایک فرزند نیاری ہونے کے ناطے اور اپنے بزرگ کمیٹی کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیڈروں کے ساتھ ہم آپ تمام عوام برادریاں مل کے انشاءاللہ ان کو جتوائیں گے اور انشاءاللہ اسمبلیوں میں بھی بھجوائیں گے۔ جب قرآن پر حق لانے کی بات کریں تو الکافی S109 نامزد امیدوار اپنے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نازل جان کر دنیا کا مقدس ترین کتاب قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر یہ حلف لے رہی ہوں کہ میں سردار افضل جان کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتی ہوں اور یہ عہد کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ سردار افضل جان کا ساتھ دوں گی، ان کے ساتھ رہوں گی، اور سردار افضل جان کسی بھی جماعت میں شمولیت کرے تو میں بھی بغیر اس کے جماعت میں شمولیت اختیار کروں گی۔ اگر میں نے اپنے عوام کے سامنے لینے والے اس علم کی کبھی بھی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب مجھ پر نازل کرے۔ میں سردار افضل جان کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ سردار افضل جان کے ساتھ رہوں گا، اور سردار افضل جان کسی بھی جماعت میں شمولیت کریں گے تو میں اس جماعت میں شمولیت اختیار کروں گا۔ الیکشن سے پہلے ووٹ لے رہے ہیں 2013 میں عوام کے سامنے لینے والے اس لفظ کی کبھی بھی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پر نازل ہوگا۔ اب الیکشن ہو گیا، اور الیکشن کے بعد اوتھ کے دن کیا ہوا یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ میں یہ اوتھ لے کے اوتھ لینے کے فوراً بعد یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو سندھ گورنمنٹ نے جاری کیا تھا، ہیڈ منی عزیر جان بلوچ کے اوپر جو لگی تھی اس کو وڈرا کرنے کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب آ جائیں جی، ذرا جے آئی ٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سب نے 164 164 کا بیان حلفی سب کے میڈیا چینلز کی زینت بنا۔ میں رات دیکھتا رہا کہ وہ بیان حلفی میں کیا تھا۔ میں صرف آپ کو 2 لائنیں پڑھ کے بتانے لگا ہوں بیان حلفی کے۔ یہ جو بیان حلفی آپ سب کے پاس ہے، پیج نمبر 7 میں عزیر بلوچ صاحب فرماتے ہیں، سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا، اپنے خلاف ہیڈ منی ختم کروانے کا کہا، جو کہ فریال تالپور اور آصف علی زرداری کے کہنے پر ختم کر دی گئی۔ اور آخری پیج پر، کیونکہ کافی انکشافات پڑھے، میں دیکھتا رہا کہ کسی نے شاید میڈیا میں یہ پڑھا ہو، آخری پیج پر بیان حلفی میں عزیر جان بلوچ فرما رہے ہیں، مجھے خدشہ ہے، کیونکہ سارے انکشافات کر لیے انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ ان انکشافات کے بعد مجھے اور میرے گھر والوں کو
جان سے مار دیا جائے گا، جس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ مکمل حفاظت کی جائے، کیونکہ مجھے، یہ میں بیان حلفی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے آصف زرداری اور دیگر سیاسی لوگ بشمول جن کا ذکر میں نے اپنے بیان میں کہا ہے، ان سے انتقامی کارروائی کا خطرہ ہے۔ یہ بیان حلفی ہو گیا جی سردار عزیر جان بلوچ کا۔ اچھا جی، اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہوا کیا ہوا۔ یہ سب سے پہلے میں یہ بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی جو انہوں نے ریلیز کی ہے، بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی جو کل حکومت سندھ نے اپنی ویب سائٹ پہ بڑی مشکل سے ریلیز کر دی، وہ جے آئی ٹی میں جو انکشافات ہیں جن کے نام ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن آخری جو پیج ہے جس پہ سندھ پولیس، ڈیپیوٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی، ڈائریکٹر آئی بی کراچی، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے، ایم آئی اور ایس ایس پی ایسٹ اور پاکستان رینجرز اور ڈی آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی سی آئی اے سندھ سب کے دستخط ہیں، اس میں بڑے مزے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ لکھی کیا ہے؟ The gory fact, this gory act of Baldia factory is a glaring example of police inefficiency. اور وہ یہ آگے یہ کہتی ہے the JIT carried out a critique of the first investigation mentioned above، مانے جو ایف آئی آر بنی تھی اس کو critical analysis سے JIT نے دیکھا اور یہ کنکلوڈ کیا، it concludes that fear، خوف and favor، احسان، fear and favor were the dominating factors throughout the affected police performance length and breadth۔ مانے خوف پہ اور فیورز پہ یہ جے آئی ٹی غلط بنی تھی، اور اس کی ایف آئی آر the vogue policing system should be replaced with professionally independent but accountable policing system، اور اس کی سب ٹیکنیکل لیبارٹری ہے وہ، اور انہوں نے کہا دوبارہ ایف آئی آر کٹائی جائے اور دوبارہ انویسٹیگیشن کرائی جائے۔ یہ جے آئی ٹی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو ریلیز کیا، جو میرے اس کو چھوڑ دیں بعد میں جو بھی ہونے والا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس ملک میں، ڈسٹرکشن آف انسٹیٹیوشنز کیسے ہوتے رہے، انسٹیٹیوشنز کی تباہی کیسے ہوتی رہی، وہ ایسی ہوتی رہی ہے کہ ایک اگلی رپورٹ ہے، یہ ایک سندھ پولیس کے ایس پی صاحب ہیں ڈاکٹر رضوان احمد، یہ میں نے اسمبلی میں لہرائی تھی اور دکھائی بھی تھی، جمع بھی کرا دوں گا۔ جب انہوں نے یہ رپورٹ نکالی، ان کا یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا شکارپور، وہاں انہوں نے دوسری رپورٹ نکال دی کہ وہاں کیا ڈکیتیوں میں کون کون سیاسی لوگ انفلوئنس کر کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے رہے۔ میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھیا، یہ 2018 جنوری کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے اوپر لکھا ہے ڈیٹیلڈ رپورٹ اگینسٹ کرمنلز، ڈرگ پیڈلرز، منشیات فروش، کرمنلز ان چنیسر گوٹ محمود آباد، یہ لکھا ہوا۔ اب یہ میرا حلقہ ہے، یہ میرا حلقہ ہے چنیسر گوٹ، پی ایس 104، اور یہ ان کی رپورٹ ہے، پولیس کی رپورٹ ہے۔ میں سندھ حکومت، ہمارے پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، اور اس پولیس، ایک ایماندار پولیس والا آ گیا، اس میں جو نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں نام جو لکھا ہوا ہے ایک صاحب کا جن کا نام فرحان غنی ہے، ان کا موبائل نمبر بھی ہے۔ ہی از فیسیلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز، مانے وہ ڈرگ پیڈلر کو مدد کرتا ہے، اینڈ ہی از اے بردر آف سعید غنی۔ یہ اسی حلقے سے ایم پی اے بنے ہیں اور آج کل وزیر بھی ہیں۔ ایک بڑا اچھا سوال ایک ٹی وی اینکر نے پوچھا مجھ سے، یہ مظاہرے کا کہہ رہے، انہوں نے کہا جی آپ پہلے آ کے وزیر تعلیم میں اپنے حلقے کے جو اسکول ہیں اس پہ مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ جب یہ انہوں نے رپورٹ لی تو کیا ہوا؟ فارغ کر دیا گیا، ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب آ جائیں جی عزیر بلوچ کی، نثار مرائی کی اور بلدیہ فیکٹری رپورٹ کی۔ جلدی سے میں آپ کو اگلے 2.5 منٹ میں بتا دوں، سارے میڈیا کے پاس اور سارے سوشل میڈیا میں یہ رپورٹ چلتی ہے۔ میں نے خط لکھا 2017 میں
چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو. ہم اس وقت الیکٹڈ نہیں تھے, ہم تو کامن سٹیزن تھے پاکستان کے, نہ وزیر تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ GIT رپورٹس رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ مجھے دیجئے. موصوف نے خط کا جواب دینے سے بھی انکار کر دیا, کوئی بات ہی نہیں ہوئی, ڈیڈ سائلنس ہو گیا. دوبارہ خط لکھا, پھر جواب نہیں دیا. میں پھر چلا گیا سندھ ہائی کورٹ, میں نے پٹیشن فائل کر دی کیونکہ ماڈل ٹاؤن کی GIT پبلک ہو چکی تھی رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت. میرے پاس ایک کیس تھا سامنے. اکتوبر 2017 سے یہ کیس چلتا رہا اور کئی دفعہ بینچ ریکیوز بھی ہوا, ججز بدلتے بھی رہے, اور فائنلی 28 جنوری 2020 مانے اسی سال کے 28 جنوری 2020 میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ GIT رپورٹس پبلک کر دی جائیں. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے سیلڈ انویلپ میں GIT رپورٹس منگائیں. آنریبل ججز نے وہ GIT رپورٹس پڑھی اور واپس سیل انویلپ میں سندھ حکومت کو واپس کر دیں. سندھ حکومت کا جو پلی تھی وہ بڑے مزے کی تھی کہ جی جو پلینٹف ہے یعنی کہ میں علی زیدی, ان کا تو کوئی مارا ہی نہیں گیا بندہ, ان کو تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہی نہیں ہوا, تو یہ کیوں GIT مانگ رہے ہیں. اور دوسرا کہ نیشنل سیکیورٹی جی جناب کوئی جیپٹی میں آ جائے گی اگر یہ GIT رپورٹ پبلک ہوگی. آنریبل ججز نے منگا کے پڑھی سیلڈ انویلپ میں, اور اسی سیلڈ انویلپ میں سیل کر کے واپس کر دیں کہ اس سے نیشنل سیکیورٹی کوئی خطرے میں نہیں آتی. اور اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی مان گئے کہ جی ڈائریکٹلی افیکٹڈ بھی ہوں, کیونکہ دونوں ان کی چیزیں وہ کیس ہم جیت گئے. جو ایک آدمی اس شہر میں رہتا ہے اور یہ GIT رپورٹ جو ریلیز ہوئی ہیں جو کی ہیں اس پہ بات کریں گے, پھر دوسری والی پہ بھی آپ کو بتاؤں گا. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں بڑے گینگسٹرز میں یا بڑے جو بھی اس میں اس کا شمار ہونے لگا ہے, وہ پولیس والوں کے تبادلے کروا رہا ہے, بغدادی تھانے میں SHO اپنا لگوا رہا ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے, آپ سب نے پڑھ لیا ہے. میں اس شہر کا رہائشی اور مجھے افیکٹ نہیں کر رہا کہ میرا تھانے دار یا میرا شہر کا SP ٹارگٹ کلنگ میں, قبضے میں, دنیا کے سب چیزوں میں گینگسٹرز کی مدد کرتا ہے. ہم تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہو گئے, ہم اس شہر کے باشندے ہیں. انہوں نے جی جب یہ حکم آ گیا انہوں نے GITs پھر بھی ریلیز نہیں کی. 1 مہینہ گزر گیا, 28 فروری بھی گزر گئی, مارچ آ گئی. پھر میں نے دوبارہ خط لکھا چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو کہ یہ جناب میرے خیال میں 60 دن بعد کہ یہ فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا, اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. کورٹ کے آرڈرز ہیں آنریبل کورٹ کے, اگر آپ GIT رپورٹ مجھے دیجئے, اگر آپ نہیں دیں گے تو میرے پاس دوبارہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. جب انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور نہیں دی GITs, میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کر دی. یاد رہے کہ انہی کے ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں فارغ ہوئے تھے خط نہ لکھنے پہ, آرڈرز سپریم کورٹ کے نہ ماننے پہ. تو میں نے بھی GIT کے لیے درخواست کر دی. کچھ دن بعد پتا چلا جب کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ تھی پہلی, انہوں نے نوٹس ایشو کر دیے کنٹیمپٹ کے آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے سندھ گورنمنٹ کو, چیف سیکرٹری صاحب کو. جب ہیئرنگ سے 2 دن پہلے سندھ حکومت سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گی, جو کہ ان کا حق ہے, قانونی حق ہے. اور جو گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں, بڑے مزے کے گراؤنڈز ہیں. اور انہوں نے جتنے بھی گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ سارے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو ریجیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ میں جا کے ہم کریں گے. جب اسمبلی میں ہم گئے, میں نے یہ سوچا کہ میرے شہر کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ مجھے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے, اور جب اسمبلی میں بھیجا ہے تو ان کی رہنما ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی, اس کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے ساتھ وہ دوسری طرف بیٹھ کے
بجٹ کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں, بجٹ پہ تقریر فرما رہے ہیں بہت سارے کوئی لوگ موصوف ہے. وہ تو جے آئی ٹی میں وہ تو مطلب وہ تو لیڈر بنے ہوئے تھے, گینگسٹرز کے قتل کروا رہے تھے. یہ تو جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے. جو جے آئی ٹی کی کاپیز میرے پاس ہیں, تو میں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ اسپیکر صاحب یہ جو تقریر آپ نے ساری سنی, اب آ جائیں جی جو انہوں نے عزیر جان بلوچ کی جے آئی ٹی ریلیز کی ہے, اس میں 6 دستخط ہیں. اس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. دیکھیں یہ ہے انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن. جب آپ کا ملک آگے نہیں جاتا نا تو ادارے تباہ کرنے, اسے کہتے ہیں ادارے تباہ کرنا. اداروں میں سیاست ڈالنا, اداروں کو اپنے لیے کام کروانا, لا انفورسمنٹ کو بھی اپنے نام پہ رکھنا, اپنے لیے کام کروانا. یہ ساروں کو پتا ہے کہ کیسے کیسے تھانے بکتے ہیں کراچی میں. وہ تو اب جو ریلیز کی جے آئی ٹی اس میں بھی آ گیا. میں آپ کے سامنے ایک جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی رپورٹ رکھ رہا ہوں, اور یہ میں آج وائرل کر دوں گا واٹس ایپ گروپس میں, سکین ہو چکی ہے. یہ ہر پیج پہ, اس کے ہر پیج پہ دستخط ہے, اس کے ہر پیج پہ دستخط ہے. یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو انہوں نے ریلیز کی ہے. جو جے آئی ٹی تھی عزیر بلوچ کی, اس میں 6 لوگ تھے. ایک حضرت اسپیشل برانچ کے تھے سندھ حکومت کے اندر, دوسرے سی آئی ڈی کے تھے سندھ حکومت کے اندر, ایک آئی ایس آئی کے تھے فیڈرل گورنمنٹ, ایک آئی بی کے تھے فیڈرل گورنمنٹ, ایک پاکستان رینجرز فیڈرل گورنمنٹ, اور ایک ایم آئی کے بھی تھے فیڈرل گورنمنٹ. اس جے آئی ٹی رپورٹ کے ہر پیج پہ ان چاروں کا دستخط ہے. کس کا دستخط نہیں ہے؟ جو سندھ حکومت کے انڈر تھے. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بلدیہ فیکٹری میں کیا لکھا ہے انہوں نے, کہ پولیس کو کیسے تباہ کیا گیا. اصل میں ہوا کیا ہوا, یہ کہ جے آئی ٹی رپورٹ بنی, اور جے آئی ٹی رپورٹ میں بڑے سارے انکشافات تھے, اور وہ جتنی باتیں میں نے اسمبلی کے فلور پہ کی تھیں وہ سب اس میں تھیں اور ہیں. ڈیڈ لاک ہو گیا بٹوین سندھ گورنمنٹ کے جو رابطے جو ہینڈل کر رہے تھے ان کے درمیان, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو لوگ تھے, آئی ایس آئی, ایم آئی, رینجرز اور آئی بی. جب ڈیڈ لاک ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا, بڑے غور سے اگر آپ پڑھیں, ہلکا سا اس پہ لکھا ہوا ہے پارٹ 1, اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کاپی پہ. انہوں نے کیا کیا کہ یہ 4 لوگوں نے یہ دستخط کر کے یہ رپورٹ بھجوا دی کہ کرنی ہے تو کریں, سائن نہیں کرنی تو نہیں کریں, ہمارے انکشافات ہی ہیں, ہم اس پہ کھڑے ہیں. کوئی پوچھے گا نا ایم آئی, آئی ایس آئی, رینجرز, آئی بی سے کہ بھائی صاحب یہ آپ کے سگنیچرز ہیں اس ڈاکیومنٹ پہ, وہی والے دستخط ہیں جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے, اس میں بھی وہی دستخط ہیں انہی لوگوں کے, وہی لوگ, وہی نام, سارا کچھ وہی. تو اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ بڑے لمبے لمبے فرق ہیں, لیکن میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے وہ ہے بڑی ڈیٹیل بنا کے 35 پیجز کی. جو اوریجنل رپورٹ بنی تھی, اوریجنل رپورٹ جس پہ کسی نے بھی سائن نہیں کی, جس پہ ڈیڈ لاک ہوا تھا, وہ ہے 43 پیجز کی, وہ بھی رکھی ہوئی ہے. ہاں, اس پہ کسی کا دستخط نہیں ہے, نہیں مانتے, یہ رکھی ہوئی ہے, فلوٹ کر دوں گا. اس پہ سائن نہیں ہے, رکھ دیں. لیکن جس پہ 4 آدمی کا سائن ہے اور ایک دوسری جس پہ 6 آدمی کا سائن ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ بڑے مزے کا فرق ہے. میں آپ کو ایک ہی سنا دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس رپورٹ میں جس میں 4 آدمی کا دستخط ہے, فرینڈز کے نام لکھے ہوئے ہیں. پہلے 6 نام, جس میں سے ایک نام ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا بھی ہے, فریال تالپور صاحبہ کا بھی ہے, عبد القادر پٹیل صاحب کا بھی ہے,
ڈاکٹر نثار مرائی کا بھی ہے, سینیٹر یوسف بلوچ کا بھی ہے, اور شرجیل میمن کا بھی ہے. یہ 6 نام لکھے ہوئے ہیں, 4 آدمی نے سائن کیا ہوا ہے. اور جو ریلیز کری رپورٹ انہوں نے, اس میں جو فرینڈز ہیں, اس فرینڈز میں نام ہی شروع ہوتے ہیں تو وہ شروع کے 6 نکالے ہوئے ہیں جن کے نام ہیں. وہ شروع ہوتے ہیں حبیب جان اور حبیب حسن اور سیف علی خان جو ان کی وکیل بھی ہیں, ان سے. وہ 6 نام اس میں نہیں ہیں. اسے کہتے ہیں جو کل رات کو نبیل گبول صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ اس رپورٹ میں مسنگ چیزیں ہیں, اس لیے سائن کر دی تھی ان دونوں نے. جی شرجیل محمد صاحب کا نام بھی ہے, اور ان کو یہ لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں کہ ان کو یہ کہا گیا, کیونکہ وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے ذوالفقار مرزا 2011 میں, یہ تو 2013 کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں, ٹکٹ بانٹ رہے ہیں اور حلف لے رہے ہیں, اور 2013 میں واپس لیا گیا ہیڈ منی. وہ تو چلے گئے تھے نا, وہ تو سب کچھ انکشاف کر کے چلے گئے, زندگی کو اپنی داؤ پہ لگا کے. ایک ہی میں آپ کو ایگزامپل, بہت سارے ایگزامپل ایسے ہیں, جب میں یہ ریلیز کروں گا اور آج کروں گا انشاءاللہ تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. یہ جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں, اس رپورٹ میں جو 4 نے سائن کی ہیں وہ اس میں ہے ہی نہیں. اس رپورٹ میں جو انہوں نے شائع کی اس میں ہے ہی نہیں, لکھا ہی نہیں ہے. صرف ایک آ جائیں اگلے پہ, یہاں پہ ہے نمبر, ایک منٹ, نمبر 15 ادھر بھی ہے, نمبر 15 ادھر بھی ہے. فرق صاف ظاہر ہے, اشتہار آتا ہے نا ٹی وی, فرق صاف ظاہر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اس میں لکھا ہے, انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں, ترجمہ آپ کو بتا دوں گا. Accused confessed murder of Jalil through Jabbar Langda and Baba Ladla. مانے عزیر بلوچ نے کنفیس کیا کہ میں نے ایک جلیل کو مارا جو کہ رزاق کمانڈو کا, مرڈر آف جلیل برادر آف رزاق کمانڈو, جلیل کو مارا جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا جو فیمس تھا اس کے 2010-11 میں. And informed that the dead body was accordingly disposed to an unknown place by his gangsters. کہ اس کی جو لاش تھی وہ ایک undisclosed میں ہم نے کہیں پھینک دی جاتی. یہ ریلیز جو انہوں نے کی ہے وہ ہے. لیکن جس پہ ISI, MI, رینجرز اور IB کا دستخط ہے وہ اسی کو کیا کہتی ہے, مرڈر آف رزاق کمانڈو. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتی ہے accused disclosed that in 2011 قادر پٹیل آف PPP ٹاسک کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو ٹاسک کرتے ہیں نا کہ جاؤ وہ میرے لیے گاڑی میں پیٹرول ڈال کے لے آؤ, یہ ٹاسک ہوتی ہے, ذمہ داری سونپی. تھینک یو. انہوں نے کہا, وہ یہ کہتا ہے accused disclosed that in the year 2011 قادر پٹیل of PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel. وہ سارا نکال دیا اس میں سے, صرف یہ لکھ دیا کہ جی میں مار کے, بھائی کیوں مار کے پھینک آئے تم روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی کو, مجھے کیا پتا کیوں مارا. اس میں لکھا ہے کہ کیوں مارا اور کس کے کہنے پہ مارا. آگے کیا کہتی ہے, ان دا ایئر 2011 2011 میں جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا کڈنیپ جلیل فرام عمر لین لیاری. یہ وہی اسی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر انفارم دی ایکیوزڈ ہو ان ٹرن ٹولڈ قادر پٹیل آف سچ کڈنیپنگ, کہ اس نے پھر فون کر کے بتایا کہ جی قادر پٹیل کو اٹھا لیا ہم نے. آن وچ قادر پٹیل آف PPP ڈائریکٹڈ دی ایکیوزڈ ٹو کل جلیل برادر آف رزاق کمانڈو, اور پھر قادر پٹیل کے کہنے پہ انہوں نے ان کو مار دیا. یہ وہ ڈسکلوز کر چکا ہے, اور بیان حلفی میں بھی اسی طرح کی ساری باتیں وہ کر چکا ہے, 164 کا جو بیان ہے. تو میں اچھا اب یہ تو بہت سارے ہیں, لمبی ہو جائے گی, سوال بھی آپ نے 1-2 کرنے ہوں گے. یہ بھرا ہوا ہے ان ڈفرینسز سے, ایکسٹورشن, پروٹیکشن, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن اس میں تھا ہی نہیں.
اس میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل ایفیلیشن، دیکھ لیں آپ، ہائی لائٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے کہ فیملی ہمیشہ سے پی 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 میں تھی. 2008 میں ریمانڈ ڈکیت کی مرڈر کے بعد یا پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا، مجھے نہیں پتا، یہاں جو لکھا ہے پولیس انکاؤنٹر لکھا ہے. عزیر بلوچ ٹک اوور ہز گینگ اینڈ لانچڈ پیپلز امنز کمیٹی. یہ سب کو پتا ہے کہ پیپل امن کمیٹی تھی. ابھی صدر صاحب جو تھے پچھلے وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے کہ تھی لیکن ہماری نہیں تھی، انصاف امن کمیٹی نہیں تھی، پیپلز امن کمیٹی تھی. ہاں، اور پیپلز اور لیگ بھی نہیں تھی کوئی اس میں. Under the grave, he continued his criminal activities in gang and Liari war. ارشد پپو اور غفار زکری دوسرا جو گروپ تھا وہ زمانے میں، اس کے خلاف یہ کرتا گیا کیونکہ اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ارشد پپو نے اس کے والد کو مار کے جو ٹرانسپورٹر تھے اس کے سر کاٹ کے پھینک دیا. تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ میں پرانے زمانے کی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل میں اس کی بات نہیں کر رہا. 800-900 سال پہلے یہ کام ہو جاتی ہے. آج کے پاکستان، یہ میں میکسیکو کی بات نہیں کر رہا، یہ میرے اور آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. سر کاٹ کے پھینک دیا. عزیر بلوچ نے جو ریمانڈ ڈکیت کی گینگ جوائن کر لی، ریمانڈ ڈکیت کے انکاؤنٹر کے بعد سارا اس کے پاس آ گیا. اور یہ صاف صاف اس میں لکھا ہے کہ آن دی انسٹرکشنز آف پی 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 لیڈرشپ. یہ بھی لکھا ہے کہ قادر پٹیل، سینیٹر یوسف بلوچ، نثار مورائی، عزیر مظفر ٹپی، ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام ہے، وہ کی فگرز ان پی 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 ہو سپورٹڈ عزیر بلوچ. یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے استعفے کے بعد جب معاملات بگڑ گئے تو شرجیل میمن اور عزیر مظفر ٹپی سارے کام مجھ سے کرواتے رہے. یہ لکھا ہے اس میں، یہ اس نے کنفیس کیا ہے. اور 2013 الیکشن سے پہلے پھر پارٹی کے ٹکٹ جو تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی. سی سی پی او کراچی بھی انوالوڈ، ایس ایس پیز انوالوڈ، اور یہ سب میں جو ہے مجھے ذرا کوئی یہ سمجھا دے کہ کوئی تھانے دار، میں فیڈرل منسٹر بن گیا ہوں، میں تو کوئی ایک تھانے دار آج تک نہیں چینج کرا سکا. میں تو کسی کو نہیں جا کے پرائم منسٹر کو کہا یا ہوم منسٹر کو کہا، کسی کو بھی پنجاب میں تمہاری حکومت کے بھائی یہ تھانے والا جو ہے یہ والا لگا دو. ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. اور ایک گینگسٹر جو خود ریلیز کر رہے ہیں وہ جی آئی ٹی، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے جو انہوں نے ریلیز کیے جو لوگوں کے قتل کہ میں بدلواتا رہا ہوں پولیس والے تھانے دار. پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آخر میں نیکسٹ اسٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، کیونکہ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ کوئی پریولیج موشن کریں گے، بسم اللہ. 62 63 میں میرے خلاف کورٹ میں جائیں گے، بسم اللہ. وہ ایک شعر ہے، میں سناتے جاؤں، شبلی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے شعر سنانے، لیکن میں سناتے جاتا ہوں. پھر میں آپ کو اسٹیپ بتا دوں کہ وہ بشر جہاں بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا. بھئی کسی نے خدائی کے دعوے کیے، فرعون نے بولا میں خدا بن گیا معاذ اللہ. کوئی نبوت کے دعوے کرتا رہا کہ یہ بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ تم 62 پہ جا کے 63 جو 62 لگاؤ میرے پہ، ضرور جاؤ اور پریولیج موشن ضرور موو کرو، جو مرضی کرنا کرو، جو لیگل اختیار ہے آپ کا آپ کریں. میں آج جو آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آج میں ڈائریکٹلی ایز فیڈرل منسٹر elected from MNA from Karachi of Pakistan Tehreek-e-Insaf and a die-hard follower of عمران خان، جس نے مجھے امید دی ہے، مجھ جیسے ایک نارمل آدمی کو جو بالکل کوئی سیاست 20 سال کی جدوجہد کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں، یہ سب داؤ پہ لگا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کل وزیر نہیں ہوں، پہلے وزیر نہیں تھا، یہ سب والدین کی دعا ہے. میں آج اپیل کرنے لگا ہوں، ایک پیشنیٹ اپیل کرنے لگا ہوں فرام دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، ہاتھ جوڑ کے کہ چیف جسٹس صاحب، میری آپ سے آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی میں نے ان سے نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا. اتفاقاً ان کے اوتھ جب ہوا تھا، انویٹیشن آیا تھا، میں اس وقت بھی شہر سے باہر تھا. 184(3) کے تحت آج آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر
اور یہ ساری JIT مجھ سے بھی مانگیں, ان سے بھی مانگیں, اور جن جن لوگوں نے اس پہ سائن کیا ہے ان کو بلائیں کورٹ میں اور ان سے پوچھیں کہ یہ تمہارے سگنیچرز ہیں اور اس JIT میں یہ چیزیں کیوں تھی. آپ سے میں, اگر کوئی نہیں کرے گا جا کے پٹیشن, میں جو بھی میری حیثیت ہے اپنے طور پہ بھی جا کے ایک پٹیشن جمع کرا دوں گا سپریم کورٹ میں 184(3) پہ کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن اس پہ لے, کیونکہ لوگوں کا جو نام ہے جو قتل کرواتے آئے, میں نے تو ایک ہی مثال پڑھی ہے, بھرا ہوا ہے, وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیکس کے پیسے پہ رہ رہے ہوتے ہیں, قبضوں میں وہ انوالوڈ ہیں, بتہ خوری میں وہ انوالوڈ ہیں, جوئے کے اڈوں میں وہ انوالوڈ ہیں, اغوا برائے تاوان میں وہ انوالوڈ ہیں. ان سب چیزوں میں ہی انوالوڈ نہیں, یہ سب ان JITs میں لکھا ہوا ہے. تو میری درخواست ہے, عاجزانہ گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے, کیونکہ آپ کراچی کے ہیں اور آپ نے خود دیکھا ہے کراچی کو کیسے تباہ, سسٹمیٹکلی تباہ کیا گیا. اور شبلی بھائی نے بات کی کہ جی سندھ کی وہ دھرتی, تو سندھ جو اجرک بھی لالا, سندھ جو ٹوپی بھی لالا, سندھ جو مٹی بھی لالا. شبلی بھائی سندھ جو پیر بھی لال, شہباز قلندرہ. یہ جو لال ریولوشن کی دھرتی تھی جس نے پاکستان جب بنا تو پہلی جو قرارداد منظور کی وہ سندھ حکومت, سندھ کی اسمبلی نے کی. یہ اس دھرتی کے سب سے بڑے شہر, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے 3 بڑے شہروں میں آتا ہے, اس میں جو قتل و غارت ہوئی, اس میں جو بھی کچھ ہوا, آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پہ سو موٹو لیں اور یہ سارے لوگوں کو بلائیں, یہ JITs منگوائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ سارے نام اس JIT سے کیسے گئے, 6 پہ سائن ہے تو 4 نے کیے, 4 پہ کیوں نہیں 2 نے سائن کیے. We must ask these questions. جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے میں فیس کرنے کو تیار ہوں. میں نے آج صبح اپنے پرائم منسٹر سے بات کی ہے, ملاقات کی ہے کیبنٹ سے پہلے, اور ان کو میں نے یہ بتا دیا تھا سر کہ کوئی کھڑا ہو نہ کھڑا ہو, اور مجھے بڑا فخر ہے ایسے انسان پہ جس کے میں فالوور ہوں. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے شبلی فراز یہاں بیٹھے کہ یہ پاکستان کا مستقبل اس سے تباہ. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اپنی ماضی سے سیکھنا ہوگا. کم از کم نیلسن منڈیلا جب جیت کے آیا وہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوا, لوگوں نے آگے ایکسیپٹ کیا اپنے جرائم, پھر معافی مانگی. یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, الٹے جھوٹ بول رہے ہیں, آج بھی کھا رہے ہیں اور ابھی بھی ایوانوں میں گھوم رہے ہیں. نو سر. تو آخر میں صرف جو میں نے اسمبلی میں کہا تھا میں وہ بات کر کے ختم کر رہا ہوں. آپ کے 2 سوال لے لوں گا, اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم ملک سے باہر تھے ہم سے ہمیشہ پوچھتے تھے مدر ٹنگ کیا ہے, مادری زبان کیا ہے, مدر لینڈ کیا ہے. تو ملک کو, اور بڑی تقریریں ہوئی ہیں اس میں, اس جلسوں میں بھی, کہ ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں. میں بھی اس ملک کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں. تو جس ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہو اس کے پیروں تلے جنت تلاش کرو. تم نے اس کو بازار میں بیچا ہے. صرف 2 سوال ہوں گے. سر پوچھ لیں سر, ناراض نہ ہو, پوچھ لیں سر پوچھ لیں سر. او ہو یہ ٹرک تھی. سر آج جو JIT رپورٹ سامنے پیش کی ہیں وہ عزیر بلوچ کی ہوں یا بلدیہ کی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں سیاسی حالات چینج ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کا مسئلہ ہے, اس میں تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے. میری گزارش سر یہ ہے کہ ان JIT رپورٹس کے اوپر اگر فیڈرل گورنمنٹ جوڈیشل انکوائری مار کرے اور ایک جوڈیشل انکوائری بنا دے, اور بجائے اس کے سپریم کورٹ میں اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا سر یہ ہے کہ بلدیہ رپورٹ میں آیا, آپ نے چونکہ پڑھی ہے تو آیا اس میں کہیں انیس قائم خانی صاحب کی کوئی اکاؤنٹ یا ان کا کوئی نام آیا, یا حماد صدیقی صاحب نے بات نہیں کی. تھینک یو.
پوچھ لیں, آپ کا بھی جواب دیں. چلے میں دے دیتا ہوں آپ کا. ایک تو سر یہ دیکھیں نا, میں تھوڑا سا اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ سے اختلاف کر لوں ایک چیز میں, برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں سر, میں ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح, ہو سکتا ہے میں وہ, تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر, یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا اور پی 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 کا اور ایم کیو ایم کا یہ مسئلہ نہیں ہے سر, یہ پاکستان میں رہنے والے شہریوں کا مسئلہ ہے. جو بے گناہ مارا جاتا ہے نا, ہو سکتا ہے اس کا کسی جماعت سے, جو دھماکے ہوتے تھے نا, ہو سکتا ہے وہ کسی جماعت سے اس کا تعلق ہی نہ ہو. کتنے بے گناہ مارے گئے ایسے ہی. سو ایک تو یہ, تو میں تو بات کر رہا ہوں انصاف دلانے کی ان لوگوں کو جو 260 جل گئے. ایک محترمہ سے ملا, ان کا شاید بھائی اور میاں دونوں جل گئے. میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے, وہ آج تک 8 سال جو جے آئی ٹیز میں لکھا ہے پبلک ہوئی اللہ اللہ کر کے, ہاں بالکل نام ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کے بھی نام ہے بلا کے تفتیش کرے نا بھائی, میرا اگر نام ہے تو مجھے بھی بلا کے تفتیش کریں. ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی لائیں نا تو آگے بات بنے. اگر ہم چھپا دیں گے میں نے کرائم کیا اگر کوئی, یا مجھ سے ہو گیا جانے یا انجانے میں, اگر میں چھپا دوں تو میں آگے اگلا اور بڑا کرائم کرنے چلا جاؤں گا, کیونکہ میں پکڑ میں نہیں آیا. اس لیے اکراس دا بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے اتحادیوں کا نام بھی, حالانکہ وہ چھوڑ گئے تھے 2011 میں, اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا. میں نے ان کا بھی, میں تو کہہ رہا ہوں وہ جواب کوئی, اور میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ وہ ہیں بڑے بہادر آدمی. ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا کورٹ میں ذوالفقار مرزا کی بات کروں, اٹیک بھی کروایا گیا, سر پہ قرآن رکھ کے سچ بول دیا اس آدمی نے. پرائم پہ تھا, ڈائریکٹ ایکسس ٹو پریزیڈنٹ ہاؤس تھا, منسٹر تھا, پوری پولیس اس کے اندر تھی, لیکن اس نے اس قوم کے لیے بڑی قربانی دی. تو جو وہ پلس ہے. اگر اس کے اوپر جو جے آئی ٹی میں لکھے ہوئے کوئی انکشافات ہیں, جواب دے دیں گے, کوئی بات ہی نہیں. جی سر میں نے تو 184 کی میں نے بات کی ہے. اگر شاہد عباس قریشی سر آپ نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے, آپ نے 2-3 بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ بھی اٹھائے ہیں. اس میں آپ نے کراچی کے امن کی بات کی کہ کراچی کا امن بحال ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے امن خراب کیا ہے ان کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے. کیا ایم کیو ایم جس نے کراچی شہر کو تباہ کرنے کی بنیاد رکھی, کیا اس پہ بھی جے آئی ٹی بنے گی؟ اور دوسرا, عزیر بلوچ کا جو سب سے زیادہ تعلق رہا ہے وہ رہا ہے ذوالفقار مرزا سے, جو کہ آپ کی حکومت کا حصہ ہے. دوسرا جو آپ نے ویڈیوز کلپس چلائے ہیں اس میں جتنی بھی ایم پی ایز اوتھ لے رہے ہیں وہ عزیر بلوچ سے لے رہے ہیں, نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لے رہے ہیں. چل تین پہ روک دینا سر, اور بھی اس آخری دے دیتا ہوں. عزیر بلوچ سے اوتھ لے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو وہ تو ہو گیا نمبر 1. دوسرا جو آپ نے یہ 2013 میں لے رہے ہیں, ذوالفقار مرزا 2011 میں چھوڑ گئے تھے ان کو اور سب باتیں کر کے. تو میں نے ابھی ان کے جیسے بھائی کا جواب دیا, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ جواب دے دیں گے, لیکن ایسی جگہ دیں گے انشاءاللہ تاکہ اس کا کوئی کہ وہ بھی بنے, مانے کوئی اس کا انجام بھی ہو. اور پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ کراچی کے امن کی بات. دیکھیں سر, دیکھیں میری بالکل میری بات سن. آپ لوگ کیونکہ میڈیا میں تو آپ لوگ, اور جو نہیں ہیں, 2007 سے میں کراچی کے لیے, میں 2002 میں الیکشن لڑا تھا تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کا پی ایس 116 سے, اور ہار گیا تھا. اس سیٹ سے اس وقت کی ایم کیو ایم بھی ہار گئی تھی. ایم اے میں شرجیل انعام میمن صاحب جیتے تھے. اس کا رزلٹ آپ خود نکال لیجیے گا, کیونکہ میں بولوں گا پھر وہ ایک نہیں کاؤنٹ. بات یہ ہے سر کہ ہم, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بڑے زمانے تک فیڈرل میں سے لکھا تھا پیس ایکٹیوسٹ. میں تو ایک امن کی بات کر رہا ہوں. یہ بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی آ گئی ہے, اب وہ چیرا اور پتہ نہیں لنگڑا اور حماد صدیقی اور جو بھی سارے لوگ ہیں اس پہ سب لکھا ہوا ہے. اٹ از آل دیر. کن کن جماعتوں میں یہ سب آپ کو پتا ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قانون کی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. اس میں حکومت کا نہیں ہوتا, اللہ کو جواب دینا ہے. سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے, وہ پوچھے گا نا. تو وہ اگر ایم کیو ایم لندن میں چلے گئے اور دوسری جماعتوں میں چلے گئے, اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں تھا اور بہت سارے لوگ جن کو پتہ تھا, جب یہ آئے گی کورٹ میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ میرے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم کراچی میں امن آ گیا اور اس کا بھی شکر گزار ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے, آپ کے سوال سے میں اس پہ بات ایک بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں.
ضرب عرض کے بعد یہ سب شروع ہوئی نا آپریشن اکراس دا کنٹری. دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں دونوں کو کیفر کے دار تک پہنچے. ضرب عرض میں تھا تو بہت سارے سہولت کار تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, صوبائی وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں. شرجیل میمن کا نام ہے, وہ تو صوبائی وزیر بننے والے ہیں دوبارہ, اور بنتے رہے ہیں. اس کے بعد کوئی سوال ان سے پوچھے اور آگے ڈینائی کر دیں ثبوت کے ساتھ. بھئی میں نے تو ایکوزیشن لگائی کوئی نہیں ہے, ایک بھی ایکوزیشن میری نہیں لگی بھی. جی آئی ٹی میری حکومت میں تو بنی نہیں, نہ ہم فیڈرل میں تھے اس وقت, نہ ہم صوبے میں تھے. ہم صوبے میں آج نہیں ہیں, وہ ہیں. یہ تو جی آئی ٹی تو اس وقت بنی تھی 2016 میں, ہم تو نہیں تھے. تو ہم تو ان جے آئی ٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جے آئی ٹی ہے میرے بھائی, یا تو پھر ان کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع دیں, یا وہ کیفر یا ان کو سزا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو اور آپ سو جائیں تکیے کے اندر سر رکھ کے. ٹھیک سر, ایک سوال اور کس سر. آپ نے فرمایا کہ سندھ حکومت کی جو شائع کردہ رپورٹ ہے اس میں کچھ تمہید کی گئی ہے, غلط ہے, جعلی ہے, لیکن انکمپلیٹ میں نے کہا, انکمپلیٹ ہے, نامکمل ہے. نامکمل. اسی پہ وفاقی اداروں کے جو افسران ہیں ان کے بھی دستخط ہیں سر. 4. کیا وہ, جی ہاں, تو کیا پھر ہم کیا سمجھیں کہ سندھ حکومت کی رپورٹ جعلی ہے یا انکمپلیٹ ہے, یا پھر دیکھیں سندھ حکومت کی رپورٹ کا میں نے آپ کو اس لیے بریف سمجھایا نا کہ انہوں نے لکھا یہ, اس نے ایکیوز نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ میں نے یہ کیا ہے, لیکن جو اصل جس میں 4 نے سائن کیے ہیں اس میں لکھا کہ اس لیے کیا ہے اور اس نے کروایا. اس لیے تو میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں تاکہ بلا کے پوچھیں ان سب سے کہ آپ نے سائن کیسے کی. بس تھینک یو.